بھائی اور دیور پارٹ 2۔ میرے من ہی من میں لڈو پھوٹ رہے تھے مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ بھی دیور جی بہت مذاق کرتے ہیں۔ میں نے ہنس کر ان کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ میرے نظر انداز کرنے پر وہ مزید میرے آگے پیچھے گھومنے لگا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بھابھی، سچ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کے پلاٹ پر قبضہ کرنا ہے۔ میں تیمور کے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا کر کچن سے باہر آئی اور وہ بھی میرے پیچھے آنے لگا۔ بھابھی بات تو سنیں، وہ ملال انداز میں بولا۔ ہاں سناؤ۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ وہ آفر قبول کر لیں گی تو فائدے میں رہیں گی۔ آپ کا پلاٹ ویسے بھی بھائی کے زیر استعمال میں ہے، اگر مجھے بھی اپنے پلاٹ میں فصل اگانے کی اجازت دیں تو۔ تیمور مجھے ویسی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ اپنے دیور جی اور ماموں کو اپنے پلاٹ کا حصہ دار بنا لوں، مگر میں کھانا گرم نہیں ٹھنڈا کر کے کھانا چاہتی تھی۔ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، آپ کے بھائی جان نے ابھی تک پلاٹ کا سائرہ جائزہ نہیں لیا، میں آپ کے حوالے کیسے کر دوں؟ میری یہ بات سن کر دیور جی کے منہ سے پانی آ گیا۔ وہ مزید مچلنے لگا۔ میں چاہتی بھی تھی بھابھی جی ماموں چائے کے طلبگار ہیں۔ نوکرانی نے میرے پاس آ کر کہا، سب کو چائے پلانے کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ میں نے نوکرانی کو وہاں سے بھیج دیا۔ کچھ چائے لے کر ماموں کے کمرے میں آئی۔ ماموں صوفے پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کا کمرہ مختلف کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لے ماموں چائے۔ میں نے جھک کر ماموں کو چائے پیش کی اور ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ وہ بہت گہری نظروں سے کتاب کو پڑھ رہے تھے۔ ماموں آپ ہر وقت کتاب ہی کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ آپ کو کتابوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ میں ماموں کا دھیان کتاب سے ہٹا کر خود پر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کتابوں سے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ ماموں نے کتاب بند کی اور سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ میری حسرت تھی کہ ماموں بھی احمد اور تیمور کی طرح میرے دیوانے ہوں، مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ صبح کے وقت تم نے مجھے دیکھ کر کیا حرکت کی تھی جانتی ہو؟ اگر احمد دیکھ لیتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ تو بس یوں ہی آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، آج کے بعد ایسا مت کرنا، سنجیدہ لہجے میں کہا، اور دوبارہ کتاب پڑھنے لگے۔ میری ایک نظر ماموں کی کتاب پر پڑی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور اسے پڑھنے لگی۔ میں جیسے جیسے کتاب کو پڑھتی گئی میرا منہ حیرت سے کھلتا جاتا۔ اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ لڑکا کس کس طرح سے لڑکی کی کبڈی کے دوران مرمت کرتا ہے۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے ماموں نے میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور جا کر الماری میں رکھ دی۔ میں بھی صوفے سے اٹھ کر ماموں کے پیچھے آئی۔ ماموں آپ ایسی باتیں پڑھتے ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میں حیرت میں تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ایسی کتاب پڑھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ ماموں میری جانب اپنا چہرہ کر کے بولے۔ لیکن کیا فائدہ ایسی کتابیں پڑھنے کا جس سے آپ کچھ سیکھ نہ سکیں، اور جب سیکھ جائیں تو دوستوں کو سکھا نہ سکیں؟ میں ماموں کی گردن کو اپنے بازو میں لے کر بولی۔ ماموں کا چہرہ میرے چہرے کے قریب تھا۔ مجھے سب آتا ہے نوری، اور میں کوئی استاد نہیں ہوں جو سب کو سکھاؤں۔ انہوں نے میرے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیے۔ وہ مجھے نظر انداز کر رہے تھے۔ میں بھی کہاں ان کی جان اتنی آسانی سے چھوڑنے والی تھی۔ اگر میں آپ کی شاگرد بننا چاہوں تو کیا آپ مجھے اپنے شاگرد کے روپ میں قبول کریں گے؟ میں ماموں کے پاس بیڈ پر جا بیٹھی۔ کیسی شاگرد؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ماموں مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ صبر، میں آپ کو سمجھاتی ہوں، میں نے کھڑے ہو کر کہا، اور پھر ماموں کی گود میں جا بیٹھی اور بولی، آپ سے تھوڑی سی کلاسیں لینا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں ماموں کی گود میں بیٹھ کر انہیں رومانی نظروں سے دیکھنے لگی اور ماموں مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں اپنے لمبے ناخن ماموں کے چہرے پر دھیرے سے چلانے لگی۔ ماموں میری اس حرکت کو محسوس کر رہے تھے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کا تیسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ ہوگا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔